قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی لوگوں کو آزماتا ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ میں مال لے کے بھی لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ وہاں فرمایا کہ وہ نقص من الاموال ہے کہ مالوں کی کمی کے ذریعے سے میں لوگوں کو آزماتا ہوں کہ جب مال ان سے لے لیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو آپ نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص تھے جن کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ جب کسی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مال ملے تو وہ آزمائش کے طور پہ ہوتا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس مال کو خدا کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرے، اور جب کوئی سوالی ان کے دروازے پہ آئے یا ان سے ان کے اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے کچھ مانگے تو اس سوالی کو بھی دے دینا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ حدیث بخاری میں ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض جاتا رہا، اور اسے اچھے رنگ کے ساتھ خوبصورت جلد عطا ہو گئی۔ پھر فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی۔ پھر اس کے بعد وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے یہ گنجا پن جاتا رہے اور میرے خوبصورت بال، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور اس کے خوبصورت بال اگائے۔ پھر فرشتے نے اسے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے کر کہا تجھے اس میں برکت دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کی۔ فرشتے نے دریافت کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر ان دونوں کی اونٹنی اور گائے بچے جننے لگی اور بکری نے بھی بچے دینے شروع کر دیے۔ تو اس کوڑی کے پاس جنگل بھر ریوڑ اونٹ ہو گئے، گنجے کے پاس جنگل بھر گائیں اور اندھے کے پاس جنگل بھر
بکریاں ہو گئی۔ اس کے بعد وہی فرشتہ کچھ عرصے کے بعد انسانی شکل و صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، دوران سفر میں میرا سامان وغیرہ ختم ہو گیا، آج میں اللہ کی مدد پھر تیرے تعاون کے بغیر اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچ سکتا، لہذا میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت، خوبصورت جلد اور بہترین مال دیا، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر سفر کر سکوں۔ کوڑی نے کہا مجھ پر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا؟ سب لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو دست نگر بھی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ اس نے کہا واہ، میں تو جدی کشتی مالدار چلا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو کہہ دیتا۔ پھر وہی فرشتہ اس شکل و صورت میں، یعنی انسانی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا، اس سے بھی وہی کہا جو اس نے کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا جیسا کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اسی شکل و صورت میں نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، دوران سفر میں زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، لہذا اب میں اللہ کی مدد پھر تیری توجہ کے بغیر اپنے وطن نہیں پہنچ سکتا۔ میں تو اس سے اس اللہ کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تیری آنکھیں دوبارہ روشن کی تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ اس بندے نے کہا بے شک میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی سے نوازا، میں محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار کر دیا، لہذا تو جو چاہے دے۔ اللہ کی قسم آج جو ضرورت والی چیز بھی تو اللہ کے نام پر دے گا میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، صرف تم لوگوں کا امتحان مقصود تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دونوں یعنی کوڑی اور گنجا جنہوں نے فرشتے کو مال دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو جدید پشتی مالدار ہیں لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کر دی ہیں، اور پھر فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے کہ تم کہتے تھے۔ فرشتے نے دعا کی، اور فرشتے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ کی اجازت سے ہی وہ فرشتہ آیا، اللہ کی اجازت سے ہی اس نے دعا کی، اور جو دعا فرشتے نے اللہ کی اجازت سے کی، اس کے امر سے کی، وہ دعا پھر رد نہیں ہو سکتی۔ تو منطق کی نتیجہ یہی بنا کہ جو یہاں بیان نہیں ہوا کہ اس تھوڑی سے بھی اس کا مال چھین دیا گیا اور اس کی بیماری واپس لوٹ آئی، اور اس گنجے سے بھی اس کا مال اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، اور دوبارہ اس کے بعد میں اسے واپس لے لی۔ تو خدا آزماتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ مما رزقناہم ينفقون والا مضمون ہے کہ جو خدا نے دیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں انسان خرچ کرے اور اس میں کبھی بخل سے کام نہ لے۔ اللہ تعالیٰ
اس بات پر عمل کرنے کی کما کو توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ آج ہماری صبح کی سیر جو ہے وہ باہر کھیتوں میں نہیں ہے بلکہ انڈسٹری ایریا میں، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش کا امکان موجود ہے۔ منظر دیکھیں، استعمال کر رہے ہیں